نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 8 مہینے اور 20 دن ہوئی تو مشہور قول کے مطابق نبوت ملنے کے 12ویں سال رجب کے مہینے میں 27ویں شب بروز پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں روح مبارک اور جسم مبارک دونوں کے ساتھ معراج ہوئی۔ تو معراج کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس کا ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں رکھی ہیں۔ دینی برکت یہ کہ وہاں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ ہے اور وہاں بکثرت انبیاء کرام مدفون ہیں، اور دنیاوی برکت یہ ہے کہ وہاں کثرت سے چشمے، نہریں اور باغات ہیں جن سے خوب پیداوار ہوتی ہے۔ غرض کہ مسجد اقصیٰ تک آپ کو اس واسطے لے جایا گیا تاکہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائیں اور وہاں کی خاص نشانی آپ کو دکھلائیں۔ مثلا مختصر سی مدت میں اس طویل مسافت کو طے کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کرنا، آسمانوں پر جانا اور بے شمار عجائبات دیکھنا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے، بڑے دیکھنے والے ہیں۔ وہ جس کو چاہتے ہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے معراج کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاص قرب عطا فرمایا اور آپ کو بڑی عزت بخشی جو اس طرح کسی اور کو نہ ملی۔ اسراء کے معنی ہیں رات کا سفر، اور معراج بلندی کو کہتے ہیں کہ رات کو اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے براق کے اوپر، اور وہاں سے پھر اوپر آسمانوں کا سفر۔ تو معراج سے پہلے 2 نمازیں فرض تھیں، ایک دن کی شروع میں فجر کی نماز، دوسری دن کے آخری حصے میں مغرب کی نماز۔ تو جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ جب رات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ یک گھر کی چھت پھٹی اور چھت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے اترے۔ آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے خادمانہ آداب ملحوظ رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور قدم مبارک پر ہاتھ لگا کر جگایا۔ آپ اٹھے اور ادھر ادھر دیکھا، مگر جب کسی کو نہ پایا تو آنکھیں بند کر لیں اور پھر سو گئے۔ دوبارہ جبرائیل امین نے جگایا اور حتیم میں لا کر سینہ مبارک چاک کیا اور قلب مبارک کو سونے کی ایک بڑی پلیٹ میں آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت اور تجلیات الہی بھر کر اس کے اصل مقام پر رکھ کر سینہ مبارک سی دیا اور درست کر دیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی جو آپ کے خاتم النبیین ہونے کی ظاہری علامت تھی، اور آسمانوں کی سیر کی آپ کو خوشخبری سنا کر اس کے لیے تیار کیا۔ آپ کی سواری کے لیے جنت کا ایک جانور براق لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ چنانچہ پلک جھپکنے میں وہ سینکڑوں میل کی مسافت طے کرتا تھا۔ بیٹھنے کے لیے زین کسی ہوئی تھی اور منہ میں لگام پڑی ہوئی تھی۔ جب آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ شوخی اور مستی کرنے لگا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اے براق، یہ تجھ کو کیا ہوا؟ آج تک تیری کمر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محترم و مکرم شخص سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر وہ شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا
آپ اس پر سوار ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ اب سفر معراج کے یہ ابتدائی وقت میں جب آپ اس براق پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے تو چلتے ہوئے ایسی زمین پر گزر ہوا جس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ آپ نے وہاں اتر کر 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد آپ ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ نے وادی سینا اور شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک سفید زمین سے گزر ہوا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہاں بھی اتر کر نماز پڑھی۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کے رہنے کی جگہ تھی۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہ مقام بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ تو یہ مختلف جگہ کی رستے میں نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر نماز عطا فرمائی۔ تو آپ براق پر تشریف لے جا رہے تھے کہ رستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا جو رستے کے کنارے پہ کھڑی تھی۔ اس نے آپ کو آواز دی تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آگے چلیے، اس کی طرف توجہ نہ فرمائیے۔ آپ چلتے رہے۔ پھر ایک بوڑھا نظر آیا جو رستے سے ایک طرف کھڑا تھا اور آپ کو اپنے پاس بلاتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ چلتے چلیے۔ آگے چل کر آپ نے ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کو ان الفاظ سے سلام کیا: السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ آپ نے جواب دیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے ان سب واقعات کے بارے میں وضاحت کی کہ وہ بڑھیا جو رستے کے کنارے کھڑی تھی دنیا تھی۔ اب دنیا کی عمر اتنی تھوڑی سی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد جس نے آپ کو پکارا تھا شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ اگر آپ ان کو جواب دے دیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی، اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں ایک صرف ٹیلے کے قریب میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا وہاں قبر میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نیز میں نے دجال اور جہنم کے نگران کو بھی دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ تو یہاں سے آگے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھینکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت اور آبرو خراب کرتے ہیں۔ یہاں سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں زمین میں بیج ڈالتے ہیں اور ایک ہی دن میں کھیتی کاٹ لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی تیار ہو جاتی ہے جیسے پہلی تھی۔ آپ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 گنا سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جہاد کی اتنی بڑی جہاد کی فضیلت ہے اور ثواب ہے۔ ایک اور واقعے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حجامے کے لیے چاند کی بہترین تاریخیں 17، 19 اور 21 ہیں، اور فرمایا کہ شب معراج میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے میں گزرا سب نے مجھ سے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ ضرور کروائے۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے تھے اور کچلے جا رہے تھے، اور جب وہ کچلے جاتے تھے تو پھر پہلی حالت پر صحیح ہو جاتے اور پھر ان کے سر پھوڑے جاتے اور کچلے جاتے، برابر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا۔ اور آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی کیفیت سے بچائے اور ہمارا انجام اللہ بخیر فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے کپڑوں کے ٹکڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے تھے اور جہنم کے کانٹے اور پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے نکاح میں حلال اور طیب بیوی موجود ہے، مگر وہ فاسقہ فاجرہ بدکار عورت کے پاس آئے اور اس کے ساتھ رات گزاری اور صبح تک اس کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ بدکاری وغیرہ کی۔ اسی طرح وہ عورت ہے جس کا حلال اور طیب شوہر موجود ہے، مگر وہ اس کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار مرد کے ساتھ رات گزارتی ہے اور صبح تک اس کے ساتھ رہتی ہے اور اس سے بدکاری کرتی ہے۔ اسی طرح آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے جسے وہ اٹھا نہیں سکتا، اور وہ اس میں اور لکڑیاں لا لا کے رکھ رہا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کا ایسا شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں جن کے ادا کرنے سے وہ عاجز ہے، مگر وہ مزید بوجھ اپنے اوپر لادتا جاتا ہے۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جو رستے میں پڑی ہوئی ہے، اور اس کے پاس سے جو شخص بھی گزرتا ہے یا کپڑا گزرتا ہے وہ لکڑی اس کو پھاڑ دیتی ہے۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے جو رستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ گزرنے والوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہوئے ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب وہ کٹ چکتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ کی امت کے وہ خطبا اور واعظ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ پھر آپ کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بیل اس پتھر کے اندر جاتا ہے لیکن نہیں جا سکتا۔ آپ نے پوچھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے پھر اس پر نادم اور شرمندہ ہو لیکن اس کو واپس کرنے پر قادر نہ ہو۔ یہاں سے آگے ایک وادی پر گزر ہوا اور جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ آپ نے وہاں ایک آواز بھی سنی۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہ خوشبو اور جنت کی آواز ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے میرے رب آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا اس کو پورا کر دیجئے، کیونکہ میری بالائی منزلیں موٹے ریشم اور باریک ریشم سے آراستہ ہیں، قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے سجی ہوئی ہیں، سونے چاندی کے گلاس پلیٹیں ہاتھ سے پکڑنے والے پیالے موجود ہیں، ہر قسم کی سواریاں، شہد، پانی، دودھ اور پاکیزہ شراب وافر مقدار میں موجود ہے، لہٰذا وعدے کے مطابق مجھے جنت میں رہنے والے جنتی عطا فرما دیجیے تاکہ میرے اندر آ کر ان نعمتوں کا استعمال کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ جنت میں نے تیرے اندر رہنے کے لیے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر مومن مرد، ہر مومن عورت طے کر دی ہے جو مجھ پر میرے رسولوں پر ایمان لائے
اور میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے سوا کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرے۔ جو مجھ سے ڈرے گا وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ اور مامون ہوگا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ جو مجھ کو قرض دے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ جو مجھ سے میرے اوپر بھروسہ اور توکل کرے گا میں اس کے کام بناؤں گا۔ یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ ایمانداروں کو فلاح نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے اور بابرکت ہے۔ یہ سن کر جنت راضی ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سے بھی راضی ہوں، آمین۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات مجھے ایک جگہ سے نہایت عمدہ خوشبو آئی۔ میں نے کہا جبرائیل یہ زبردست عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ عمدہ خوشبو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی قبر سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا کیا قصہ ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کر رہی تھی کہ ایک دم اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس نے بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھائی۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میرے باپ کا نام لے کر اٹھاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میرا اور تمہارے باپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے باپ کو بتاؤں؟ کنگھی کرنے والی مومنہ نے کہا کہ شوق سے۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ فرعون کو بتایا۔ فرعون نے کنگھی کرنے والی کو طلب کیا۔ فرعون نے کہا کہ اے فلاں عورت، میرے سوا کوئی اور بھی رب ہے؟ اسے کہا ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے غصے میں حکم جاری کیا کہ تانبے کا بہت بڑا کڑاؤ گرم کیا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی اور اس میں تیل ڈالا گیا، اس کو اتنا گرم کیا گیا کھولنے لگا۔ اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اس کو اور اس کے بچوں کو اس میں ڈال دو۔ مومنہ عورت نے فرعون سے کہا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا کیا درخواست ہے؟ مومنہ عورت نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں ڈال کر ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا یہ تمہارا ہمارے ذمہ حق ہے، یعنی تمہاری یہ فرمائش پوری ہوگی۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ اس کے تمام بچے ایک ایک کر کے اس کے سامنے گرم تیل میں ڈال دو۔ فرعون کے نوکروں نے ایک ایک کر کے تمام بچوں کو اس میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اخیر میں ایک دودھ پینے والے ننھے منھے بچے کی باری آ گئی۔ اس ننھے منھے بچے کی وجہ سے ماں کو دھچکا لگا اور وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ ایک دم ننھا منھا بچہ بولا اماں اس کڑاؤ میں کود جاؤ، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم اور بہت زیادہ آسان ہے۔ چنانچہ وہ ماں بچے سمیت آ کے گرم گرم کڑاؤ میں کود گئی۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے مقام پر گزر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بدبو محسوس ہوئی اور ایک وحشت ناک آواز سنائی دی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہ جہنم کی آواز ہے، اور جہنم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ میرے رب آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے یہ دوستیوں سے بھرنے کا وہ پورا فرما دیجیے اور دوستی مجھے عطا کر دیجیے، کیونکہ میری زنجیریں لوہے کے ہار، آگ کے شعلے، گرم پانی، خون، پیپ اور عذاب بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ میری گہرائی بہت لمبی اور گرمی بہت تیز ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سن کر فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے اندر رہنے کے لیے ہر مشرک مرد، ہر مشرک عورت طے کر دی ہے، اور ہر کافر مرد و عورت اور ہر متکبر سرکش جو آخرت کے حساب پر یقین نہیں رکھتا تیرے لیے مقرر کر دیے ہیں، وہ تیرے اندر ڈالے جائیں گے۔ دوزخ یہ سن کر راضی ہو گئی۔ اللہ ہمیں دوزخ سے بچائے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ میری طرف نظر فرمائیے، میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر ایک اور شخص نے آپ کو اس طرف بائیں طرف سے پکارا، مگر آپ نے اس کو بھی جواب نہیں دیا۔ اسی دوران ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہے اور وہ ہر طرح سے آراستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ اس نے بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر اٹھائیے، میں آپ سے کچھ دریافت کروں گی، مگر آپ نے اس کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی۔
اس کے بعد جبرائیل امین نے اس بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلا پکارنے والا یہودی مذہب کا دعوت دینا والا تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، اور دوسرا پکارنے والا شخص عیسائیوں کا داعی تھا، اگر آپ اس کو جواب دے دیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، اور وہ عورت جو اپنی طرف بلاتی تھی وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو اس کا اثر یہ ہوتا کہ آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر دیکھا کہ بہت سے دسترخوان لگے ہوئے ہیں جن پر لذیذ اور پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے، مگر وہاں کوئی شخص نہیں ہے، اور دوسرے دسترخوانوں پر سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، بہت سے آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے ان کے بارے میں وضاحت کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایسے شخص پر ہوا کہ جن کے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح ہیں، جو آگ کی چنگاریاں نگلتے ہیں اور وہ ان کے پخانے کے رسے سے نکل رہی ہیں۔ جبرائیل امین نے ان کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ آگے آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے تو فوراً گر جاتا ہے، اس طرح ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر جبرائیل امین نے عرض کیا یہ سود کھانے والے ہیں۔ ایک روایت میں اسی طرح ہے کہ آپ نے شب معراج میں ایک آدمی کو نہر میں تیرتے ہوئے دیکھا، جب وہ تیرتے تیرتے کنارے پر پہنچتا تو اس کے منہ پر زور سے پتھر مارا جاتا جس سے وہ واپس نہر کے بیچ میں پہنچ جاتا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھ سے کہا گیا کہ یہ سود خور ہیں۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو نہر میں تیرتا تھا اور پتھر کا لقمہ بنا بنا کر کھا رہا تھا۔ آپ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود کھانے والا ہے۔ زنا کرنے والی عورت اور چغل خور کے بارے میں اب روایت یہ ہے کہ آپ کا گزر ایسی عورتوں پر ہوا جو پستانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی تھیں، وہ زنا کرنے والی عورتیں تھیں جنہیں اس طرح عذاب ہو رہا تھا۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا اور پھر وہ گوشت انہی کو کھلایا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ چغل خور تھے اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے تھے۔ سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بعض ایسے انبیاء علیہ السلام پر ہوا جن کے ساتھ بہت سے لوگ تھے اور ان کا بڑا مجمع تھا، اور بعض ایسے نبیوں پر گزر ہوا جن کے ساتھ تھوڑے ایسے آدمی تھے اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ کا گزر ایسے پیغمبر علیہ السلام کے پاس سے ہوا جن کے ساتھ بہت زیادہ لوگ تھے اور بہت بڑا مجمع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہیں۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے اوپر اور دیکھیے۔ میں نے دیکھا تو کیا بتاؤں، اتنا عظیم الشان مجمع تھا اور اتنے زیادہ لوگ تھے کہ دنیا کے کنارے ان سے بھرے ہوئے تھے، اور مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے علاوہ آپ کی امت میں سے 70,000 اور ہیں جو جنت میں بے حساب داخل ہوں گے۔ اور آپ نے ان کی یہ علامات بیان فرمائیں کہ وہ لوگ آگ میں لوہا گرم کر کے اس سے جسم داغنے کا علاج نہیں کرتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قسم کے علاج کا طریقہ تھا، اور ناجائز جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی صفات ہیں 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب سفر معراج کا ایک اور مرحلہ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے بیت المقدس پہنچے، براق سے اترے اور آپ کے براق کو اس دروازے کے گول کڑے سے باندھ دیا جو اب تک باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے بعد آپ فنائے مسجد میں پہنچے تو جبرائیل امین نے عرض کیا آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ مجھے حور عین دکھلائیں۔
آپ نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ ان عورتوں کے پاس جائیے اور ان کو سلام کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم کس کے لیے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نیک ہیں، حسین و جمیل ہیں، اور ایسے مردوں کی بیویاں ہیں جو پاک و صاف ہیں، اور وہ کبھی میلے نہ ہوں گے اور نہ وہ کبھی مریں گے۔ اس کے بعد آپ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، جس کو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں گھیری ہوئی ہیں۔ آپ نے تحیت المسجد کی 2 رکعت نہایت خشوع اور خضوع سے نماز ادا کی۔ یہاں آپ کے استقبال کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے موجود اور منتظر تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ملائکہ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور خوب ذوق و شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اعتراف کیا کہ بے شک آپ ہم سب سے افضل ہیں اور آپ پر ایمان ہے۔ اور روایت سے ثابت ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے دنیاوی جسم اور روح کے ساتھ تھے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی اور تمام حاضرین صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ مقتدی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہے۔ اس کے بعد ملائکہ نے حضرت جبرائیل السلام سے دریافت کیا آپ کے ساتھ یہ حضرت کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ملائکہ نے دریافت کیا کہ کیا ان کے پاس ان کو بلانے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل امین نے فرمایا ہاں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، یہ ہمارے بڑے اچھے بھائی اور اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ پھر ان سب نے اپنے اپنے انداز سے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ حمد و ثنا کرنے والوں میں خاص حمد و ثنا کرنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان مختلف انبیاء نے خاص انداز میں اللہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کی الفاظ ذرا ملحوظ فرمائیں توجہ سے۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، یعنی تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنایا۔ مجھ پر قرآن کریم اتارا جس میں دین کے تمام احکام کو صاف صاف یا اشارے کے طور پر بیان کیا، اور میری امت کو بہترین امت بنایا اور میری امت کو اولین اور آخرین بنایا، یعنی دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں اور جنت میں جانے کے اعتبار سے یا درجے کے اعتبار سے سب سے اول بنایا، اور میرے سینے کو کھولا اور میرے ذکر کو بلند فرمایا۔ مجھ کو سب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا بنایا، یعنی میری نبوت کو ختم کرنے والا بنایا۔ جسمانی وجود میں سب سے آخری نبی بنایا اور روحانی وجود میں سب سے پہلے بنایا۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت، کتنے جامع، کتنے زبردست قسم کے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ یعنی جو اللہ کے احسانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سارے ہی گنوا دیے موٹے موٹے، اور بہت بڑی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا۔ وہاں پر بھی اپنی امت کا ذکر اس اللہ کی حمد و ثنا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہماری طرف سے اللہ پاک ان پر رحمت نازل فرمائے۔ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے، بس دعائی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہماری طرف سے خود اللہ پاک ان پر جو اللہ پاک بہتر سے بہتر سمجھتا ہے اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء اکرام سے فرمایا کہ دیکھو ان فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے آگے بڑھ گئے اور تم سب سے فائق ہو گئے۔ جب آپ فارغ ہو کر مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لائے اور آپ کو پیاس لگی، اس وقت آپ کی خدمت میں 4 پیالے پیش کیے گئے، دودھ، شہد، شراب اور پانی کے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا اور سیر ہو کر پیا اور کچھ شہد بھی پیا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو، آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا جو آپ کی امت کے لیے نیک فعال اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اگر پانی کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بعد یہ پیالے پیش کیے گئے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ممکن ہے یہ پیالے 2 مرتبہ پیش کیے گئے ہوں، ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ سے فارغ ہونے کے بعد اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پہنچنے پر۔ اب جی آگے آتا ہے سفر معراج کا 4تھا مرحلہ۔ اس میں جو ہے نا وہ آسمانوں کا سفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس میں حضرت میکائیل علیہ السلام سواری کی باغ پکڑے اور جبرائیل امین آپ کی رکاب تھامے ہوئے اور دیگر ملائکہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نورانی براق پر سوار آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لانے کے بعد جنت الفردوس سے زبرجد اور زمرد کی بنی ہوئی نہایت خوبصورت ایک سیڑھی لائی گئی۔ اس کے ذریعے آپ آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے دائیں اور بائیں اوپر تلے فرشتے ہی فرشتے تھے جو گھیرے ہوئے تھے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان کے دروازے کا نام باب الحفظہ، تو یہاں پر ایک فرشتہ ہے جس کا نام اسماعیل ہے، اس کے ماتحت 12,000 فرشتے ہیں۔ جبرائیل امین نے دروازہ کھلوایا، وہاں مقرر فرشتے نے پوچھا کہ آپ کون؟ جواب دیا ہمیں جبرائیل۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فرشتے نے دریافت کیا کہ کیا انہیں آسمانوں پر بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر فرشتے نے مرحبا کہا اور عرض کیا کہ آپ کا آنا بہت اچھا آنا ہے، آئیے، اور دروازہ کھول دیا۔ آپ اس دروازے سے آسمان میں داخل ہوئے اور وہاں ایک بہت بزرگ آدمی کو دیکھا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے ان کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا نیک بیٹے اور نیک نبی کو مرحبا، اور آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ صورتیں آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ہیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہیں۔ جب وہ دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اور جبرائیل امین نے ان صورتوں کے بارے میں بتایا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں جانب والی صورتیں ان کی نیک اولاد کی روحیں ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے اور وہ جنتی ہیں، ان کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی بری اولاد کی صورتیں ہیں، ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے آئیں گے اور وہ دوزخی ہیں، ان کو دیکھ کر وہ روتے ہیں۔ اور اس آسمان پر آپ نے دریائے نیل اور دریائے فرات کو دیکھا پہلے آسمان پر، اور نہر کوثر کو بھی دیکھا جس کے کنارے پر موتی اور زبرجد کے محل بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کارگزاری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور پہلے آسمان کی طرف جبرائیل امین نے دروازہ کھلوایا، اور وہاں کا جو مقرر نگران فرشتہ ہے اس نے دریافت کیا کہ آپ کون؟ کہا میں جبرائیل۔ پھر اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کون؟ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے دریافت کیا کہ انہیں یہاں آنے کا پیغام دیا گیا؟ جبرائیل امین نے کہا کہ ہاں۔ فرشتے نے سن کر مرحبا کہا اور کہا کہ آپ کا آنا بہت اچھا ہے، اور دروازہ کھول دیا اور آپ دوسرے آسمان میں داخل ہوئے۔ یہاں آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا۔
اور یوں کہا کہ مرحبا ہو نیک بھائی اور نیک نبی کو۔ اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اسی طرح کارگزاری ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، اور وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے اسی طرح اسلام دعا ہوئی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر جب میں ان سے مل کر آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے ہیں جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے مجھ کو اپنی امت پر حسرت ہے۔ افسوس انہوں نے میری تابعداری نہیں کی کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ کی اطاعت کریں گے، اس لیے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے، اس وجہ سے مجھے رونا آیا۔ اس کے بعد پھر آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ بہت حسین ہیں، اور دیکھا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں جو آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ ہے۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کی سیدھ میں ہے۔ بالفرض اگر وہ نیچے گرے تو خانہ کعبہ پر گرے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیتے ہیں پھر دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ دوسرے دن دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ بہرحال جبرائیل امین نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا ہو نیک بیٹے اور نیک نبی کے لیے۔ فرق یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے کہنے میں اور باقیوں کے، باقی کہتے تھے نیک بھائی نیک نبی، لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نیک بیٹے، کیونکہ یہ براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سب سے آخر میں آئے اور سب سے آخری نبی بن کے آئے۔ باقی جو انبیاء تھے وہ حضور ابراہیم علیہ السلام کی حضرت جو اسحاق بیٹے ہیں ان کی نسل سے ہوئے، تو یہ ایک ہی نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، تو یہ براہ راست ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہوئے، تو اس لیے انہوں نے بیٹا کہا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا۔ یہ سلام وہ واحد نبی جنہوں نے بھیجا ہے، اور اپنی امت کو بتانا کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے، پانی بہت میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس میں درخت وغیرہ نہیں ہیں، اور اس کے درخت اور پودے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ اس لیے جس کا دل چاہے وہ ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھے تاکہ جنت میں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کلمات میں سے ہر کلمے کے بدلے ایک درخت جنت میں لگایا جاتا ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شب معراج میں ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے سلام بھیجا ہے، اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص یہ حدیث پڑھے یا سنے اس کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں اس طرح کہے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جنت کی مٹی کے عمدہ ہونے اور پانی میٹھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی زمین بہت عمدہ اور زرخیز ہے، اس میں سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے، اس کے بعد پانی اور زمین کے عمدہ ہونے کی وجہ سے وہ خود بخود بڑھتا رہے گا، پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جنت کے چٹیل میدان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے جنت کی زمین میدان ہے جو لوگوں کو ان کے نیک اعمال کے مطابق دی جائے گی، اور ان کے موافق جنت میں پھلدار درخت اور پھولدار پودے ان کو ملیں گے۔ ساتویں آسمان پر آپ نے ایک نہر بھی دیکھی جو زمرد اور یاقوت کے پتھروں پر بہہ رہی تھی، جس کا خوشگوار پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، جس میں سونے چاندی کے کٹورے یاقوت اور زمرد کے پیالے بہہ رہے تھے۔
اس کو دیکھ کر آپ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ اس نہر کا کیا نام ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو عطا ہوئی ہے، اور قیامت کے دن کی ناقابل برداشت سخت گرمی کے وقت آپ کی پیاسی امت کو سیراب کرے گی۔ اس کے بعد آپ نے جنت اور دوزخ کی سیر کی اور ایسے ایسے عجائبات دیکھے جو کسی اور کو دیکھنے نصیب نہیں ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب مرحلہ پانچواں سفر معراج کا، یہاں سے سدرۃ المنتہا سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نورانی براق پر سوار حضرت میکائیل علیہ السلام لگام پکڑے اور جبرائیل علیہ السلام رکاب تھامے آسمانوں کی سیر کرتے اور ہر آسمان پر ان انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہوئے جو وہاں موجود ہے سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ گئے۔ سدرہ اصل میں کہتے ہیں عربی میں بیری کے درخت کو۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے اور شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں، اور اس کے بیر اتنے بڑے ہیں جیسے مقام ہجر کے مٹکے، اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر ٹھہر جاتی ہے اور پھر اوپر جاتی ہے، اور اوپر سے جو چیز آتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ ٹھہر جاتی ہے، پھر نیچے آتی ہے، اور تمام فرشتوں کی آمد و رفت یہیں تک ہے۔ اس درخت سے آگے کسی جاندار مخلوق کا جانا اور قدم بڑھانا اس کی طاقت سے باہر ہے، اس لیے اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کی حیثیت کو ایک درمیانی چوکی کی ہے کہ اس سے نیچے والے فرشتے زمین کے احوال اور واقعات وہاں تک پہنچاتے ہیں، اور وہاں سے 2 فرشتے اوپر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح اوپر کے فرشتے اس مقام پر احکام لا کر پہنچا دیتے ہیں، اور نیچے والے فرشتے ان احکام کو یہاں سے وصول کر کے زمین پر نافذ کرتے ہیں۔ تو یہ بیری کا درخت دونوں طرف کے فرشتوں کا منتہا ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ یہی وہ مبارک درخت ہے جسے چاروں طرف انوار و تجلیات نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کے پتے پتے پر ایک ایک فرشتہ اللہ کی تسبیح کرنے میں مشغول ہے۔ تو شب معراج میں پروانوں کی شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے یہاں آئے تھے، کیونکہ وہ اصلی حالت میں یہاں جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ یہیں سے 4 نہریں بہتی ہیں، 2 نہریں جنت کے اندر جا رہی ہیں، ان میں سے ایک نہر کوثر ہے اور دوسری نہر رحمت ہے۔ یہ دونوں جنت کے باغوں میں رواں دواں ہیں، اور 2 نہریں بہہ آ رہی ہیں، جن میں سے ایک کا نام دریائے نیل ہے اور دوسری کا نام دریائے فرات ہے۔ آپ نے ان سب کا مشاہدہ کیا، اور اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا۔ یہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ یہ سورہ نجم کی 14ویں 15ویں آیت کے اندر یہ آیات ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأویٰ ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأویٰ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور میں نماز ادا کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف گئے اور آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ آپ نے اس کی سیر کی، اس میں موتیوں کے گنبد ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ کو جہنم دکھلائی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب اور انتقام ہے، اگر اس میں پتھر اور لوہا بھی ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کھا لے۔ اتنی سخت وہاں پر تپش ہے کہ لوہا اور پتھر بھی وہاں پگھل جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ میں نے کہا کہ جبرائیل، یہ قرض صدقے سے کیسے افضل ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ وجہ یہ ہے کہ مانگنے والا بقدر ضرورت مال ہوتے ہوئے بھی مانگتا رہتا ہے، یعنی بلا ضرورت بھی سوال کرتا ہے،
جبکہ قرض لینے والا مجبوری میں قرض لیتا ہے، اس لیے یہ صدقے سے بڑھ گیا۔ اس کے بعد آپ ایک ایسے بلند مقام پر پہنچے جہاں آپ قلم سے لکھنے کی آواز سنتے تھے، اور قلم سے لکھنے کے وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے صریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر قضاء و قدر کے قلم لکھنے میں مشغول تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے روزانہ دنیا میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے، اس لیے قلم سے لکھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس سے آگے پھر سفر معراج کا چھٹا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں آگے ایک مقام پر چل کر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی کا سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو تنہا چھوڑتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا تو نور سے جل جاؤں گا، اس سے آگے قدم رکھنا سوائے آپ کے کسی دوسرے کا کام نہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل امین نے واپس ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ کو سوائے اجازت کے چارہ ہی کیا تھا، لہٰذا جبرائیل امین کو رخصت کیا اور آپ اکیلے ہی اللہ جل شانہ کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی سواری کے لیے ایک سبز رنگ کی مسند لائی گئی، رف، اس پر آپ سوار ہوئے اور 70,000 حجابات یعنی پردے طے کرائے گئے۔ ان میں ہر حجاب دوسرے سے مختلف تھا، اور آپ سے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ آپ تنہا کسی عالی شان بے کیف دربار اور کسی بے پایاں بڑی سرکار میں جانے والے تھے۔ بظاہر نہ کوئی رہبر، نہ مونس، نہ غم گسار، نہ رفیق ہمراہ تھا، نہ کوئی یار و مددگار۔ غیبی رہنمائی میں آپ نے قدم آگے بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کی شان جبروتی، عظمت الہی اور اللہ تعالیٰ کے جلال و کبریائی کی دہشت کے حیرت انگیز آثار قلب پر نمودار ہونے لگے، جو احکم الحاکمین کے حضور میں حاضر ہونے والے مقرب بندے کے پاک اور بے عیب دل پر ظاہر ہونے چاہیے۔ گو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں بے خودی کی کیفیت طاری تھی، لیکن خوف اضطراب کی حالت بھی ظاہر تھی، اور منہ مبارک پر خاموشی طاری تھی کہ یک آپ کے رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کان میں آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، کیونکہ آپ کا رب نماز میں مشغول ہے۔ یہ کلمات سن کر آپ کو حیرت ہوئی کہ یہاں ابو بکر کی آواز کہاں، اور کیا ابو بکر مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے؟ اور بے نیاز پروردگار کی نماز کیسی؟ تاہم دل کی وحشت اور قلب کی دہشت اس آواز کو سنتے ہی ختم ہو گئی۔ ڈھارس بندی اور فرت و اطمینان کے آثار پیدا ہوئے کہ یک دوسری آواز آئی کہ اے ساری مخلوق میں سب سے بہتر قریب آ جائیے، اے احمد قریب آئیے، اے محمد میرے پاس آ جائیے۔ اس مرتبہ قرب کا جو درجہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہوا، انسان کی طاقت اس کے بیان سے عاجز ہے۔ نہ انسان میں قوت ہے کہ بیان کرے، نہ زبان کو یارا ہے کہ اس کا اظہار کرے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی زیارت کی اور اللہ جل شانہ سے بلا واسطہ باتیں کی۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے سورہ نجم 10 نمبر، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اپنے بندے کی جانب جو بھی وحی بھیجی۔ ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار جل شانہ نے میرے کندھوں کے درمیانی حصے پر ہاتھ رکھا، جس کی ٹھنڈک کا اثر دل پر ظاہر ہوا، اور مجھ پر اولین اور آخرین کا علم منکشف ہوا۔
روایت میں ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے لیے اس غیبی آواز کا کیا مطلب تھا، اور ابو بکر کی آواز یہاں کہاں، اور آپ کی حمد و ثنا والی ذات کی نماز کیسی؟ جواب ملا، میرے پیارے محمد، میں تو نماز سے بے نیاز ہوں، میری نماز سے مراد وہ خاص رحمت ہے جس کے تم اور تمہاری مرحومہ امت لائق ہے۔ اس وقت وہ میری خاص رحمت آپ پر نازل ہو رہی تھی اور تمہارا استقبال کر رہی تھی، اور ارشاد ہوا ہے محمد، یہ آیت پڑھیے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 ہے۔ ترجمہ ہے کہ وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ مومنین پر بہت مہربان ہے۔ اور یہاں اس عالم میں تمہارے دنیا اور آخرت کے دوست ابو بکر کی آواز کا سنائی دینا محض انسیت اور عارضی دہشت کو دور کرنے کے لیے تھا۔ چنانچہ ہم نے ایک فرشتہ ابو بکر کی صورت میں پیدا کیا جس نے ان کے لہجے میں آپ کو پکارا تاکہ آپ کی وحشت دور ہو اور ایسی ہیبت لاحق نہ ہو جو بات کے سمجھنے میں رکاوٹ ہو۔ کیا تمہیں یاد نہیں کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے وقت میں نے ہر وقت ان کے ہاتھ میں رہنے والی لاٹھی کا ذکر چھیڑا تھا اور پوچھا تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سے بھی اصل مقصود صرف انہیں مانوس کرنا تھا اور اس رعب اور دہشت کو دور کرنا تھا جو مجھ سے ہم کلام ہوتے وقت انسان کے دل میں طاری ہوتی ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ اس موقع پر جبرائیل امین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے۔ چنانچہ آپ نے عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، جسمانی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ الغرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی زیارت اور بلا واسطہ کلام کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں اور آپ کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ 5 نمازیں، نمبر 1۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری آیات کا مضمون جس میں آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ کی کامل رحمت اور خاص لطف و عنایت اور سہولت و آسانی اور عفو و مغفرت دینے کا ذکر ہے، اور کافروں کے مقابلے میں فتح اور نصرت فرمانا مذکور ہے، جس کو دعا کے انداز میں آپ کی امت کو تلقین کی گئی، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اخیر میں جو دعائیں تلقین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگو، ہم تمہاری یہ دعائیں درخواستیں قبول کریں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ان آیات کا ترجمہ پیش کیے دیتے ہیں۔
یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل فرمائی گئی، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ تیسرا عطیہ جو آپ کو عطا فرمایا گیا اللہ کی طرف سے تحفہ، وہ آپ کی امت میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کبیرہ معاف فرمائیں گے۔ یعنی کبیرہ گناہ کرنے والوں کو کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ کسی کو انبیاء کرام کی شفاعت سے معاف کر دیں گے، اور کسی کو فرشتوں کی شفاعت سے، اور کسی کو اپنی خاص رحمت اور ہدایت سے۔ اور جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا، آخر کار وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے نا ایسے اعمال کریں، ایسا ایمان ہمارا ہو کہ اللہ پاک ہمیں ان تحفوں میں شمار کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور انہیں عظیم ملک عطا فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور ان سے کلام فرمایا، داؤد علیہ السلام کو عظیم سلطنت دی اور ان کے لیے لوہا نرم فرمایا، اور پہاڑوں کو ان کے تابع کیا، اور سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم دیا، انسان، جنات، شیاطین اور ہواؤں کو ان کے تابع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اندھے، کوڑی اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، اور ان کو اور ان کی والدہ کو شیطان کی شر سے پناہ دی۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے آپ کو خلیل اور حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تمہارا سینہ کھولا، تمہارا بوجھ اتارا، تمہارا ذکر بلند کیا، اپنی توحید کے ساتھ تمہاری رسالت اور ابدیت کا ذکر کیا۔ چنانچہ جب میرا ذکر ہوتا ہے تو تمہارا بھی ہوتا ہے۔ آپ کی امت کا کوئی خطبہ اس وقت تک درست اور مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ آپ کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی نہ دیں۔ اس لیے ہر خطبے میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی مذکور ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت کو تمام امتوں میں بہترین اور درمیانی امت بنایا، یعنی امت عادلہ بنایا۔ شرف اور فضیلت کے لحاظ سے آپ کو سب سے اول، اور دنیا میں آنے اور ظاہر ہونے کے لحاظ سے سب سے آخر بنایا۔ اور آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بنائے جن کے سینے میں ان کی کتاب رکھ دی، یعنی انہیں قرآن کریم کا حافظ بنایا۔ آپ کو نورانی اور روحانی وجود کے اعتبار سے تمام پیغمبروں میں اول بنایا اور پیغمبر بنا کر بھیجنے میں سب سے آخر بنایا۔ آپ کو سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں، اور آپ کو حوض کوثر عطا کی، اور 8 چیزیں بطور خاص آپ کی امت کو عطا کی۔ نمبر 1 اسلام اور مسلمان ہونے کا لقب، نمبر 2 ہجرت، نمبر 3 جہاد، نمبر 4 نماز، نمبر 5 صدقہ، نمبر 6 رمضان کے روزے، نمبر 7 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور نمبر 8 فاتح اور خاتم بنایا، یعنی اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بنایا۔ تو یہ تحفے، ان کا ذکر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقام قرب میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قسم قسم کی الطاف و عنایات سے نوازا اور طرح طرح کی بشارتوں سے مسرور فرمایا اور خاص انعامات اور احکام و ہدایات عطا فرمائیں، جن میں سب سے اہم اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کرنا تھا۔ اب 50 نمازوں کا شاہی عطیہ لے کر جنت اور دوزخ، لوح و قلم، عرش و کرسی اور تمام عجائبات عالم کی سیر کر کے ہزار مسرتوں اور خوشیوں کے ساتھ عالم دنیا کی طرف واپس ہوئے۔ واپسی میں ابراہیم علیہ السلام ملے، انہوں نے ان احکام و ہدایات اور فریضہ نماز کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، کوئی بات ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پر جو کلیم اللہ ہیں ان پر گزر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر کتنی نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنی اسرائیل کو خوب آزما چکا ہوں اور ان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ ان پر صرف 2 نمازیں فرض ہوئی تھیں، میں نے ہر ممکن طریقے سے پڑھوانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے، انہوں نے یہ نمازیں ترک کر دیں اور 2 نمازیں بھی ان سے ادا نہ ہو سکیں۔ آپ کی امت ہر لحاظ سے کمزور اور ضعیف امت ہے، ان کے جسم کمزور، دل کمزور، بدن کمزور، حتیٰ کہ آنکھیں اور کان بھی کمزور ہیں، وہ روزانہ 50 نمازیں ادا نہ کر سکیں گے۔ اس لیے آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس تشریف لے جائیے اور اپنی امت پر رحم فرمانے کی اور کچھ نمازیں کم کرنے کی درخواست کیجیے۔ آپ نے ان کی بات سن کر مشورہ طلب نگاہوں سے جبرائیل امین کی طرف دیکھا۔ جبرائیل امین نے مشورہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ تجویز مناسب ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے مقام کی طرف واپس ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میری امت ہر لحاظ سے کمزور ہے، ان کے جسم، کان کمزور اور دل بھی کمزور ہیں، آپ ہمیں مزید سہولت عطا فرمائیے۔ 50 نمازیں پڑھنا میری امت کے بس میں نہیں ہے، اور کچھ نمازیں کم کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ 45 نمازیں عطا کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، آپ واپس جائیے اور دوبارہ کچھ نمازیں کم فرمانے کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹے اور مزید نمازیں کم کرنے کی درخواست کی۔ اس مرتبہ پھر 5 معاف ہوئیں اور 40 نمازوں کا حکم لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام کی خیرخواہانہ نصیحت کے موافق اب بار بار اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوتے رہے اور کچھ اور نمازیں کم فرمانے کی درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ 9ویں مرتبہ رات اور دن میں صرف 5 نمازیں فرض رہیں۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی مشورہ دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیے اور مزید نمازیں کم کرانے کی درخواست کیجیے، مگر آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بار بار درخواست کی ہے، اب مجھے اللہ تعالیٰ سے مزید نمازیں کم فرمانے کی درخواست کرنے سے شرم آتی ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پھر ٹھیک ہے، آپ اللہ کا نام لے کر نیچے زمین پر اتر جائیں، اور آپ کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازیں فرض ہونے کی بات پکی ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہو گئے، اور من جانب اللہ ایک آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عرض کیا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں میری سعادت۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری بات اور میرا حکم نہیں بدلتا، آپ پر نمازیں اسی طرح فرض ہوئی ہیں جیسے میں نے لوح محفوظ میں فرض کی ہیں، یعنی آپ اور آپ کی امت کو 5 نمازیں ادا کرنے پر 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ تمہاری امت کی ایک نیکی ہماری سرکار سے ہمیشہ 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، لہٰذا میری بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی 5 نمازیں بھی ثواب کے لحاظ سے 50 کے برابر ہیں، ثواب میں کمی نہیں ہوئی۔ یہ لوح محفوظ میں 50 ہیں اور آپ پر 5 ہیں، لہٰذا آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کریں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش و خرم آسمانوں سے واپس لوٹے، پہلے بیت المقدس میں پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے، دیکھا کہ یہاں انبیاء علیہ السلام جمع ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے چند پیغمبروں کی شکل و صورت بھی بیان فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کا قد لمبا اور گندمی رنگ تھا اور الجھے ہوئے گھنگریالے بال والے تھے، اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قد وہ درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید تھا، سر کے بال سیدھے اور لمبے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نہا کر نکلے ہیں۔ اور حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی صورت ملتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت تمہارے پیغمبر یعنی خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سی تھی۔ بہرحال اسی دوران نماز کا وقت آیا، آپ نے ان سب کو نماز فجر پڑھائی اور منصب امامت سے سرفراز ہوئے۔ اس طرح آسمانوں پر جاتے وقت بھی اور آتے ہوئے بھی تمام انبیاء کرام کی امامت فرمانے کا آپ کو شرف حاصل ہوا، جو آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور جس طرح آسمانوں پر جاتے ہوئے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے یہاں آپ کا استقبال فرمایا تھا، واپسی پر یہاں سے انہوں نے آپ کو رخصت کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے اور خوابگاہ میں تشریف لائے تو بستر مبارک کو گرم اور دروازے کی زنجیر کو ہلتا ہوا پایا، کیونکہ ہزاروں سال کی مسافت کا ایک آن میں طے ہو جانا، جس کا نام معراج اور اسراء ہے، قدرت کا کرشمہ تھا جس کو وقت یا زمانے کی ضرورت نہ تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہے۔ آگے پھر کسی نشست میں ہم یہ عرض کریں گے جو بقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا یہ سفر انہوں نے بیان کیا تو پھر کیا تاثرات تھے کافروں کے اور مسلمانوں کے، اس بارے میں تھوڑا سا۔ تو آج کے لیے یہی، اللہ ہم سب کو جو ہے نا خیر عطا فرمائے، سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔